محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، اور اس کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی مدد اور اس کی توفیق اور اس کی نصرت کہ اللہ رب العزت نے اہل پاکستان کو، ملک پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اور خصوصاً افواج پاکستان کو ہندوستان کی جو ایک غلط فہمی تھی اور اس غلط فہمی پر اس نے جو حملہ کرنے کی جسارت کی تھی، اس کا بھرپور جواب دینے اور ان کو شکست فاش دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کفر اور اسلام آمنے سامنے آئیں گے نا، پھر کفر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر کفر اس مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کفار کو تھوڑا سا غلبہ نصیب ہو جائے، تھوڑی سی فتح نصیب ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی ہوا۔ غزوہ احد میں کفار کو تھوڑا سا فائدہ مل گیا تھا اور مسلمان کسی حد تک نقصان سے دوچار ہوئے تھے، ایسا ہوتا ہے، لیکن بالآخر اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت غالب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوشش کیا کریں کہ ذرائع ابلاغ پر انحصار کرنے کے بجائے، ذرائع ابلاغ پر انحصار کرنے کے بجائے، میڈیا یا سوشل میڈیا پر انحصار کرنے کے بجائے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فوکس کیا کریں اور ان کو ترجیح دیا کریں۔ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب باتیں ملیں گی کہ دنیا کچھ بتا رہی ہے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کچھ اور ہی نقشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر وہ جو قرآن کا نقشہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے آ کر رہتا ہے اور وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ رہا، وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ رہا، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم ایمان والوں کو غالب کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تو یاد رکھیے گا کہ کفر اور اسلام جب آمنے سامنے آئیں گے تو کفر زیادہ دیر اسلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کفر زیادہ دیر مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اب یہاں ایک بات آپ کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو رہا ہوگا، کفار کو بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور تو دیکھیے ہندوستان کو دیکھ لیجئے، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، کفر آیا اور ایک طویل عرصہ تک کفر غالب رہا، اقتدار، حکومت، اختیار سب کفر کے ہاتھ میں۔ بڑے بڑے ایمان والے تھے، مجاہدین تھے، اور بالآخر انہوں نے نقصان اٹھایا اور وہ نقصان سے دوچار ہوئے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلسطین کے اندر پھر کیا ہو رہا ہے، ذہن میں بہت سارے معرکے آتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں سمجھیے گا، اور اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ پہ واضح ہے۔
اور قرآن کریم نہیں پڑھتے تو پڑھیے تاکہ واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ایک کردار کا ذکر کیا ہے، اور اس کردار کو اللہ رب العزت نے بہت نمایاں کیا ہے، اور بہت کھول کھول کر اللہ رب العزت نے اس کردار کو بیان فرمایا ہے۔ بلکہ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ پاک پہلا کردار بیان کرتے ہیں ایمان والے 3 آیات میں بس، دوسرا کردار بیان کرتے ہیں کفار صرف 2 آیات میں، اس کے بعد اللہ پاک اس تیسرے کردار کو بیان کرتے ہیں، اور وہ منافقین، وہ پورا ایک رکوع اللہ رب العزت، بڑا رکوع، کئی آیات اللہ رب العزت اس کردار کو بیان کرتے ہیں۔ پوری سورت اس کردار پر بیان ہوئی، کئی رکوعوں تک اللہ رب العزت نے اس کردار کو بیان کیا۔ یا اللہ، اگر میں یہ کہوں تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی کہ قرآن کریم کا کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10واں حصہ وہ اس کردار پر ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ اس کردار کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اور یہ کردار قرآن کریم ان کو منافق کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کردار کے بارے میں جو سخت زبان استعمال فرماتے ہیں، وہ سخت زبان اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بھی استعمال نہیں فرماتے، اور جو سخت الفاظ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وہ کفار کے بارے میں، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، ان کے بارے میں بھی نہیں فرماتے۔ منافقین کے بارے میں جو اللہ رب العزت الفاظ استعمال فرماتے ہیں، آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے بدترین حصہ ہوگا، سب سے بدترین حصہ، یعنی جہاں میں نے سب سے سخت ترین عذاب رکھا ہوگا، وہاں میں اس طبقے کو ڈالوں گا، منافقین کو، میں اس کردار کو جہنم کے سب سے بدترین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو ڈالوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک دعا کی برکت سے، ایک ایک دعا کی برکت سے دنیا قیامت تک فائدہ اٹھائے گی، ایک ایک دعا کی برکت سے۔ دیکھیں ایک دعا ہے اللہم لا تہلکہم باطشا، اللہ جس طرح آپ نے پچھلی امتوں کو اکٹھا ہی تباہ کر دیا نا، ختم کر دیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی عذاب کے اندر پوری امت ختم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت قوم عاد ایک دن میں ختم، وہ ہوا چلتی رہی اور عذاب وہ تو کئی دن تک رہا، لیکن ایک ہی عذاب میں سب کا صفایا، استیصال، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پھر یہاں تک کہا قرآن کریم نے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جاؤ ڈھونڈو اس پوری قوم میں کوئی ایک بھی باقی بچا ہے؟ اللہ اکبر، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جاؤ ڈھونڈو کوئی ایک بھی بچا۔ تو پوری قوم ایک عذاب کے اندر، قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو کہلاتی ہے، ایک ہی عذاب کے اندر، قوم مدین ایک ہی عذاب کے اندر تباہ۔ مختلف اقوام دیکھیں، فرعونوں کو دیکھیں آپ، پوری قوم ایک ہی عذاب کے اندر تباہ۔ اس قوم کے بارے میں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو اس طرح ختم نہ کرنا کہ عذاب آئے اور عذاب کے اندر ساری کی ساری قوم امت تباہ ہو جائے۔ ایک دعا، قیامت تک دنیا اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک دعا، ایک ایک دعا، قوموں نے نجات پائی، قوموں نے فائدہ اٹھایا، قیامت تک انسانیت فائدہ اٹھائے گی ایک ایک دعا سے۔ لیکن جب اس طبقے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ان کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی میں اجازت نہیں دے رہا۔ اگر آپ استغفار کریں
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 دفعہ استغفار کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 مرتبہ استغفار کریں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم. آپ استغفار کریں آپ نہ کریں، اللہ نے نہیں بخشنا ان کو. 70 مرتبہ کریں. نہیں بخشنا یہ نہیں کہا، لن یغفر اللہ لهم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو بخش دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر 70 دفعہ نہیں، میں 71ویں دفعہ دعا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو. ان میں سے کوئی بدبخت مر گیا، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر پہ جائیں. ولا تقم علی قبری، بڑا تفصیلی تذکرہ ہے پورے قرآن میں اس طبقے کا، جس کو قرآن نے منافق کا نام دیا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر ہوتے تھے، بظاہر مسلمانوں جیسے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار چہرہ دکھایا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، جناب ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب کفار کے پاس جائیں گے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ. أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں کیسے جب مسلمان آپ پہ حاوی ہونے لگتے ہیں تو ہم کیسے آپ کا ساتھ دے کر آپ کو مسلمانوں سے بچاتے ہیں. ہم بچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آمنا، جناب ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں، ہم بھی آپ کے دوست ہیں، ہم بھی آپ کے ہم مذہب ہیں، ایمان والے، ہم بھی ایمان والے ہیں. یہ طبقہ قرآن کریم نے اس کو منافق کہا. مسلمانوں کے اندر وہ طبقہ جس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں، دنیا نے اسی طبقے کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں نے یہاں سے نقصان اٹھایا. ہماری جدید اصطلاح میں ان کو غدار کہا گیا. غدار ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں. قرآن نے کیوں اتنا تفصیلی نقشہ کھینچا؟ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ. اس لیے مسلمان نے جب مار کھائی ہے غداروں کے ہاتھوں کھائی ہے، منافقوں کے ہاتھوں کھائی ہے. مسلمان کبھی کافروں کے ہاتھوں نقصان سے دوچار نہیں ہوا، کافروں کے ہاتھوں نہیں نقصان سے دوچار ہوا. اگر ہندوستان کے اوپر انگریز غالب آیا ہے، اس میں انگریز کا اتنا کمال نہیں تھا جتنا مسلمانوں کے اندر موجود منافقوں نے نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. انگریز وہ ہلاکو خان جو تھا نا بغداد کے اوپر، چنگیز ہلاکو خان، انہوں نے پوری امت مسلمہ کو فتح کیا. تو چنگیز، آپ یقین جانیں، ایک مسلمان حکمران ڈرتے تھے، وہ چیلنج کرتے تھے مسلمان حکمران، فلاں میدان ہے آؤ. چنگیز خان کو چیلنج کیے، ہلاکو خان کو چیلنج کیے، آؤ فلاں میدان، آؤ اس میدان کے اندر، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہلاکو اور چنگیز خان تک ان مسلمان جو حکمران ہوتے تھے، مجاہدین ہوتے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے تھے. مسلمانوں کو پھر نقصان کون پہنچاتا تھا؟ پھر یہ جو قومیں ہوتی تھی مسلمانوں کے اندر منافق ڈھونڈتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بلکہ قرآن کریم میں ان کے وہ بیان جو کشمکش سے پہلے ہوتے تھے، کشمکش سے پہلے قرآن ان کے وہ پیغام بھی دکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اور کشمکش کے بعد جو ہوتے ہیں قرآن ان کا وہ چہرہ بھی دکھاتا ہے. چنانچہ 21ویں پارے میں سورہ الاحزاب میں بڑا عجیب منظر اللہ نے دکھایا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اگر پتہ لگے کہ دشمن حملہ آور ہونے آ رہا ہے قیامت تک، آپ کو نا، یہ آپ قرآن پڑھیں، یہ چہرے آپ کو نظر آئیں گے. یہ مسلمانوں کے اندر وہ منافق ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر وہ غدار ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب جنگ کا موقع آتا ہے، لڑائی کا موقع آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور
جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو پھر کینچی جیسی زبانوں کے ساتھ نا تمہارے پاس آ کے ملیں گے، تم سے آ کے ملیں گے، بڑے بڑے بڑکیں، پھر بڑے بڑے دعوے۔ یہ پہلے دن سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ طبقہ تھا جس نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، اور جن کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانے پڑے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ مشرقی پاکستان جو ہے یہ سانحہ رونما نہ ہوتا اگر ہمارے درمیان منافق نہ ہوتے، ورنہ کب ہندو اس کی جرت، ابھی آپ نے 2 دن کے اندر، یہ 2-4 دن کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہے کیا اوقات ہے ہندو کی، کیا اوقات آپ نے دیکھا چند دن کے اندر، کس طرح کی کیا اوقات، کیا ہے ان کی، ہندو کی اوقات کیا ہے، وہ کتنا بزدل ہے، کہ اپنے سے بہت تعداد میں چھوٹے، وسائل میں چھوٹے، ٹیکنالوجی میں چھوٹے، فلاں میں چھوٹے ملک کے خلاف لڑنے آیا۔ اچھا، میں درمیان میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، وہ یہ، آپ کو ہمیشہ مسلمان قوم اور کافر قوم ان کی اخلاقیات دیکھیے گا، ہمیشہ جب لڑنے کا وقت ہو، جب میدان جنگ ہو، آپ مسلمان کی اخلاقیات دیکھیے گا اور کافر کی اخلاقیات دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت اخلاقیات کسے کہتے ہیں۔ کفر حملہ کرے گا بے گناہ مسلمانوں کے اوپر، کفر حملہ کرے گا مسجدوں کے اوپر، کفر حملہ کرے گا مدرسوں کے اوپر، کفر حملہ کرے گا بچوں کے اوپر۔ یہ جو اٹیک ہوا پاکستان میں، پہلے جو اٹیک ہوئے، 6 اٹیک ہوئے، کہاں ہوئے؟ ان میں زیادہ تر کون شہید ہوا؟ بچے۔ یہ چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا، اس سے بھی کم عمر کے بچے، 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، اور میں نے ان کی کچھ ویڈیو دیکھی ہیں، وہ بچے ایک چھوٹے سے پارک کے اندر، اس سے پرانی ویڈیو ہوگی، چھوٹے سے پارک کے اندر وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، وہ کہیں بلی کا بچہ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بچے، یا گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین، کفر نے ان پہ حملہ کیا، ان کو مارا۔ دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کفر بزدل ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اہل پاکستان نے، پاکستانی افواج نے جب حملہ کیا ہے، مجھے کوئی ایک سویلین بتائیے، کوئی ایک بازار دکھائیے کہ پبلک تھی بیچاری، ان کے اوپر حملہ کیا ہو۔ مجھے ایک پارک بتائیے کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے تو پاکستانیوں نے ان بچوں پہ حملہ کیا ہو۔ مجھے کوئی ایک سکول دکھائیے کہ بچے پڑھ رہے تھے تو ان بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہمیشہ جو مسلمان کی اخلاقیات کی بات کرتا ہوں بلا وجہ نہیں کرتا۔ اب کفر اور اسلام کا فرق دیکھیں۔ یہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کافر بڑا اخلاق والا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، آپ فلسطین میں جا کے چلے جائیں، کون سی اخلاقیات ہے؟ اسرائیل نے خود بیٹھ کے معاہدہ کیا، فلاں دن اتنے عرصہ جنگ بندی رہے گی، ہم نہیں لڑیں گے آپس میں۔ مسلمان بھی تھوڑے سے مطمئن ہو گئے کہ چلیں جنگ ختم ہو گئی ہے، امن ہے اب چند دن۔ این اس وقت جب مسلمان بے فکر ہو گئے، باہر نکلے، اپنے گھروں کی طرف آئے، بازاروں کی طرف آئے، کھیتی باڑی کی طرف آئے، اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ کن پر؟ عوام پر، سویلین کے اوپر، بے گناہوں کے اوپر۔ کہاں ہے کفر کے پاس اخلاقیات؟ کہاں ہے ان کے پاس؟ کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ یہ افغانستان کے اندر جب پیچھے جنگ چلتی رہی، آپ کو پتہ ہے ایک دنیا نے اصول طے کیا ہوا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، ہسپتال پہ حملہ نہیں ہو سکتا، عبادت گاہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا نے اصول طے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر عوام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے 20 تھے، 30 تھے، 40 تھے، 50 کفریہ ممالک تھے، انہوں نے ہسپتالوں پہ حملے کیے، انہوں نے مسجدوں پہ حملے کیے، انہوں نے عبادت گاہوں پہ حملے۔ کہاں ہے کفر کے پاس اخلاقیات؟ کون کہتا ہے کفر اخلاق والا ہے؟ کفر سے بڑھ کر کوئی بد اخلاق نہیں ہے، کفر سے بڑھ کر۔ الحمدللہ جب میدان میں نکلتے ہیں نا تو پھر مسلمانوں جیسی اخلاقیات کوئی دکھائے ذرا۔
پھر مسلمانوں جیسی اخلاقیات کوئی دکھائے. الحمدللہ میں ثم الحمدللہ اسرائیلی فوج حملہ کر رہی ہے بے گناہوں کے اوپر، اور مقابلے میں مجاہدین کو دیکھیے کہ وہ جب بھی اٹیک کرتے ہیں کسی ٹینک کے اوپر کرتے ہیں، کسی فوجی دستے کے اوپر، کانوائے کے اوپر کرتے ہیں، کسی توپ کے اوپر کرتے ہیں، کسی فوجی کو مارتے ہیں، پبلک کو نہیں مارتے مجاہدین. اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا. کیوں پسند کیا؟ مسلمانوں کے ان عادات کی وجہ سے. ہاں ہم جب آپس میں ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کچھ غلط کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بسا اوقات بہت زیادہ غلط بھی کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا مسلمان جب کفر کے ساتھ نکلے گا نا، آپ بہت بڑا کمپیریزن ہے. جب مسجد فلسطین پہ اور مسجد اقصی کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، سوری انگریز نہیں، عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا. اس سے پہلے مسلمانوں نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو. مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے، ایک کافر دکھائیے مرا ہو، ایک کافر دکھائیے مرا ہو. نہیں مرا. انہوں نے کہا دیکھو تم ہم سے جنگ کرنے آئے ہو، نہیں لے سکتے ہم سے بیت المقدس. نصارہ کے پاس تھا، عیسائیوں کے پاس تھا، انہوں نے کہا ہم سے بیت المقدس نہیں لے سکتے. حضرت عمر کا زمانہ تھا، اپنے خلیفہ سے کہو آئے اور آ کر ہم سے بیت المقدس کا قبضہ لے لے، ہم دے دیں گے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی، پتہ لگی، انہوں نے کہا میں جاؤں گا. کچھ لوگوں نے منع کیا، دی یہود کی چال ہو سکتی ہے، کہا نہیں. حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ، اسلم نام تھا، اس کے ساتھ گئے، اور جب وہاں پہنچے اور انہوں نے علامات دیکھی، انہوں نے کہا جی یہ لیجیے چابی. مسلمان بیت المقدس پہ فاتح ہو گئے. کسی کو نہیں مارا گیا، کسی کی گردن نہیں اڑائی گئی، کسی کی عورتوں پہ قبضہ نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں. مسلمان فاتح ہیں. اور ٹھیک ہے، جو بھی وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کا رہو، عیسائی ہیں رہو، یہودی ہیں رہو، کوئی تعارض نہیں کیا. اس کے بعد جب انگریز عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا ہے، عیسائی مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اندر گئے ہیں ہم نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ بیت المقدس کی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جو خون سے رنگین نہ ہو، اور جب چلتے تھے تو ہمارے بسا اوقات گھٹنوں تک خون آتا تھا. یہ عیسائی مورخین لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. پھر اس کے بعد چلیں 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی آتا ہے، پھر بیت المقدس کو فتح کرتا ہے. جب فتح کرتا ہے، بیت المقدس فتح یاب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آج وہی اعلان کروں گا جو حضور نے کیا تھا، جاؤ سب آزاد. کوئی انتقام نہیں ہے. کچھ لوگوں پر ٹیکس عائد کیا، کچھ لوگوں پر. اگر کوئی بزرگ آتا تھا جی میں ٹیکس نہیں دے سکتا، جاؤ معاف ہے. کوئی معذور آتا تھا میں ٹیکس نہیں دے سکتا، جاؤ معاف ہے. ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اخلاقی میدان میں، اور وہ بھی تب جب اسلام اور کفر کا آمنا سامنا ہو. کفر کبھی اسلام کی اخلاقیات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کفر کے پاس اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے. کفر کے پاس اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے. آپ یہ سمرقند بخارا کی جو فتح ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے زمانے میں. عجیب و غریب، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن یاد رکھیے گا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور جب بھی کفر اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوگا، آپ کو اخلاقیات صرف مسلمانوں کے پاس ملے گی، آپ کو اخلاقیات کفر کے پاس نہیں ملے گی. مجھے کوئی مثال دکھا دے. اب کفر غالب کب آتا ہے؟ کبھی بھی مسلمانوں سے مقابلہ کر کے کفر غالب نہیں آتا، اور قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا. مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے میدان میں نکل کے، یہ آپ کو چھوٹی سی ایک جھلک ہے ابھی جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، چھوٹی سی جھلک جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے ابھی. یہ جو آپ نے دیکھی ہے پاکستان انڈیا کی، سوچ نہیں سکتے تھے وہ لوگ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. پہلے تو جم خانہ، لاہور جم خانہ کے اندر ناشتے کا پروگرام تھا نا، اس دفعہ تو وہ کوئی سندور ٹائپ اور اس سے اگلے مراحل سوچ کے آئے ہوئے تھے. لیکن وہ سارے مراحل ہوئے، وہاں پہ ہوئے، الحمدللہ ہوئے.
الحمدللہ ہوئے ہیں، ثم الحمدللہ ہوئے ہیں، تو اپنے اندر اتحاد یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے، جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ رب العزت نے اس نقصان کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا، تمہارے اندر کہیں انتشار آ گیا تھا تھوڑا سا، تمہارے آپس کے اختلاف نے، چنانچہ غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں میدان احد کے اندر، وحی کا نزول ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت ہے، خیر القرون ہے، سب کچھ ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی، جی بالکل مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور ایسی فتح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے سامنے لا چکے تھے، اور وہ پسندیدہ چیز کیا تھی؟ فتح۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میدان کا پانسا تھوڑا سا پلٹا، اور اس میدان کے پانسے کے پلٹنے میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ فتح بے شک شکست میں نہیں بدلی، شکست مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، لیکن شدید ترین نقصان ہوا۔ اب وہ نقصان کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نقصانات کی وجوہات پہ روشنی ڈالی، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، من بعد ما فشلتم، فشلتم کیا تھا؟ تمہارے درمیان آپس میں انتشار پیدا ہو گیا تھا تھوڑا سا، یہ آپس کا انتشار۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو ہدایات دی تو فرمایا اگر تم فتح چاہتے ہو نا تو یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، یہ یاد رکھنا تمہارے اندر کہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اگر ہوا تو فما فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی۔ اور یہ انتشار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو منافق طبقہ اندر ہوتا ہے اور جو غدار طبقہ اندر ہوتا ہے وہ اندر سے کاٹتا ہے، وہ اندر سے کاٹتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا جو بات میں نے شروع کی تھی جہاں سے، وہ یہ کفر کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں نکل کے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کفر کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر غداروں کو ڈھونڈتا ہے، اور یہ غدار وہ ہیں جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، اور قرآن کریم نے ان کا چہرہ اس لیے بار بار دکھایا ہے سب کو، دیکھو اپنے اندر منافق نہ آنے دینا۔ آج یہ جو عرب کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسرائیل کی اتنی اوقات ہے کہ وہ کسی مسلمان ملک پہ حملہ کر سکے؟ اسرائیل کی اوقات ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ، مدینہ کے اوپر جس طبقے کا ہولڈ تھا وہ یہود تھے، یہود تھے وہ، اور صرف چند سال، صرف 6 سال زیادہ نہیں، صرف 6 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا جتنا معاشی نظام، جتنا دفاعی، یہ 2 بڑے نظام ان کے پاس تھے، معاشی نظام اور دفاعی نظام، مدینہ کی مارکیٹوں کے اوپر اور مدینہ کی معیشت کے اوپر یہود کا قبضہ تھا، اور مدینہ بلکہ مدینہ سے شام تک کا جتنا دفاعی نظام تھا یہود کے پاس تھا۔ آپ اس کا اندازہ قرآن کے اس جملے سے لگائیں، قرآن کے اس جملے سے لگائیں کہ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا، ارے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ یہود یوں مدینے سے نکلیں گے۔ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اور ان کا گمان اور ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کا گمان اور ان کا دعویٰ یہ تھا ہمارا دفاعی نظام اتنا سٹرونگ ہے کہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ وہاں سے آیا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ وہاں سے آیا۔ یہود مدینہ کے اوپر جن کا پورا کنٹرول اور ہولڈ تھا، جن کا غزوہ بنو قریظہ میں یہ صرف چوتھے سال ہوا، حضور تشریف لائے جب مدینہ منورہ تو چوتھے سال غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ اس غزوہ بنو قریظہ میں یہود کا جو سب سے مضبوط حصہ تھا، قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کا یہ انجام ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سارے مردوں کو قتل کروا دیا۔ جی، ایک فریق کو آپ قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق یعنی بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے ان کی زمینیں، ان کے مال، ان کے گھر بار سب کا مالک بنا دیا آپ کو صرف 4 سال بعد۔ اور سن 6 ہجری میں فتح خیبر ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہود کا مدینہ سے بالکل خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہاں مسلمانوں کے سامنے ٹک سکتے ہیں؟ یہ کہاں مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہاں پر بھی کوئی ایسا ہی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا طبقہ، اس جزیرہ کے، اس خطے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ غدار، وہ منافق وہاں پر بھی ہیں، ان خطوں کے اندر بھی ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان مسلمانوں تک ہم نے نہیں پہنچنے دینا، ہم نے اپنی سرحدیں بند کر دینی ہے۔ ہاں، یہ ورنہ بہت جلد اللہ مجھے بھی دکھائے اور آپ بھی دیکھیں گے، یہی یہود ان کو کوئی دیوار بھی پناہ نہیں دے گی، اور مسلمان چن چن کر ان کو ماریں گے۔ ہوگا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق۔ کفر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کفر مسلمانوں کے اندر منافق ڈھونڈتا ہے، غدار ڈھونڈتا ہے، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ غدار مسلمانوں کی مخبریاں کرتے ہیں، اور پیچھے یہ جب جنگ بندی ہوئی تھی نا غزہ کے اندر، حماس اور اسرائیل کے ذریعے جو ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، اس جنگ بندی میں نام نہیں لیتا ابھی، مسلمانوں کی ایک ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور آ کر وہ پورے غزہ کے اندر پھری، اور بظاہر جو آڑ تھی وہ آڑ تھی بظاہر کہ ہم جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج کرنے آئے ہیں، سہولت پہنچانے آئے ہیں، لیکن دراصل ان لوگوں نے اندر پوری جاسوسی کی، کہاں کہاں مسلمان مجاہدین ہیں، کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی خبر جب پہنچی اسرائیل تک، اس نے وہ جو جنگ بندی تھی وہ ختم کر کے مسلمانوں پہ حملے کیے۔ یہ غدار جب تک اندر کا غدار کفر کے ساتھ نہ ملے، کفر کی اوقات نہیں ہے، کفر کی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں سے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ منظر دکھایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، ان سے کہا کہ یہ رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ فوج کو آرام ملے، ذرا فوج آرام کرے، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے 10 مجاہدین دے دیں، صرف 10۔ تو روم کی فوج جو ہے وہ 60,000 سے زائد ہے، تو میں صرف ان 10 کے ساتھ 60,000 فوج کا مقابلہ کر کے ہوں گا۔ حضرت صاحب نبی وقاص فرمانے لگے بھئی ایسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ 10 کم ہوں گے، تو آپ 60 لے جاؤ، چلو 60,000 کے قریب فوج کا اندازہ ہے، آپ 60 لے جاؤ۔ 60 مسلمانوں کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، صرف 60,000 کا لشکر اس 60 کو فتح نہیں کر سکا، کیونکہ ان میں کوئی منافق نہیں تھا، ان میں کوئی غدار نہیں تھا۔ مسلمان کافر مسلمان کے مقابلے پہ آئے اور مسلمان پہ غالب آ جائے میدان جنگ کے اندر، یہ تو کسی اصول کتاب کے اندر لکھا ہی نہیں ہے، کفر میں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 10واں پارہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسلمانوں کو ترغیب دیں، کس کی؟ قتال کی، جہاد کی۔ جملہ سنیے اللہ تعالیٰ کا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہاں 20 مسلمان ہوئے نا، 20 مسلمان 200 کافروں پہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100،
100 مسلمان ہوئے، یغلبوا الفا، 1000 کافر پہ غالب آئیں گے. میں کہتا ہوں نا قرآن پڑھا کریں. آگے جملہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ جو کافر ہیں نا اس میں تو عقل سمجھ ہی نہیں ہے. میرے الفاظ نہیں ہیں، نکالیے، یہ سامنے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، اٹھائیے. سورہ التوبہ ہے 10واں پارہ، سورہ الانفال ہے 10واں پارہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں کوئی عقل سمجھ نہیں ہے. 10 مسلمان 100 کافروں پہ غالب ہے، بھاری ہے. 20 مسلمان 200 کافروں پہ غالب ہے، 100 مسلمان 1000 کافروں پہ غالب ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کافر مقابلہ نہیں کر سکتا. بس اپنے اندر کوشش کریں کہ اپنے اندر اتحاد رکھیں. ایسا طبقہ جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے کافروں سے ہمدردیاں رکھتا ہو، وہ کافروں سے بڑا دشمن ہے. صلاح الدین ایوبی ایک جملہ کہا کرتا تھا، کہتا ہے کہ دشمن سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے نا وہ غدار ہوتا ہے. اس لیے جب مقابلہ ہونا، غدار کو پہلے مارو، دشمن کو بے شک بعد میں مارنا. دشمن آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو غدار نقصان پہنچاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اسلامی تاریخ غداروں سے بھری ہوئی ہے. دراصل یہی منافق ہوتے تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. اللہ پاک ہمیں ان منافقین کے اور غداروں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور اللہ پاک نے جس طرح یہاں اہل پاکستان کو اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے افواج پاکستان کو غالب کیا، دشمن کو مغلوب کیا، اللہ پاک امت مسلمہ کو ہمیشہ ایسے ہی فتح نصیب فرمائے. اور یہ جو دل خوش ہوا ہے نا، یہ صرف پاکستانیوں کا نہیں ہوا، پوری دنیا کا ہوا ہے. پوری دنیا کا دل خوش ہوا ہے. عرب کہتے ہیں، ہم سنتے تھے کہ کفر آگ برسا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اور لاشیں گر رہی ہیں مسلمانوں کی. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مسلمان کفر کے اوپر آگ برسا رہے ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کفار کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کی لاشیں گر رہی ہیں. پورا عالم اسلام خوش ہے. اللہ عالم اسلام کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے. اور اللہ ہمیں اب جبکہ زیادہ خطرہ ہے، اب زیادہ خطرہ ہے، اللہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے.